السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلك آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں اور آیت مقدسہ نمبر 1 تا 3 آج ہمارے درس قرآن کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم، ان کا شعور، نظریہ اور حقیقی روح ہمیں نصیب فرمائے۔ سورہ یوسف 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے اور یہ سورہ مقدسہ مکی ہے۔ 12واں پارہ چل رہا ہے۔ پچھلی جو سورہ مبارکہ سورہ ہود ہم نے مطالعہ کی، پڑھی اور اس پر بات چیت کی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی تھی۔ فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کی 2 شاخیں آگے چلتی ہیں۔ ایک شاخ وہ ہے جس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس شاخ سے ہمارے پیارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ دوسری شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جن کا لقب ہے اسرائیل۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبد اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو یہ شاخ چلتی ہے، نسل چلتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تکمیل پذیر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے یہ تمام جو نبی ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کی تینوں آسمانی کتابیں وہ انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ پھر مختلف صحائف نازل ہوئے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ رب العزت نے وہ صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی نازل فرمائے اور دیگر انبیاء علیہ السلام پہ بھی نازل فرمائے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ شاخ ہے، لڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک بڑی ایک طویل شاخ ہے یہ، لیکن اس بنی اسرائیلی شاخ میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کی بڑی تاریخ مرتب کی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اسی لیے ہمیں قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ انبیاء بنی اسرائیل پر مشتمل نظر آتا ہے۔ وہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جو رہنمائی عقیدے نظریے سے شروع کر کے اپنی ذہنی اور قلبی اصلاح سے شروع کر کے اپنی انفرادی اور نجی زندگی سے شروع کر کے ایک سسٹم کی تشکیل، سسٹم میں معاشی، سیاسی اور معاشرتی ڈھانچوں کی تشکیل، اور پھر اداروں کی تشکیل، اور پھر سائنس اور عمرانی علوم کی مینجمنٹ، یہ تمام جتنے بھی امور اور علوم ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں سے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ آج جو ہم سورہ یوسف شروع کر رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی شاخ کا ایک اہم واقعہ اس سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے۔ از آغاز تا اختتام حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اس پوری سورہ مبارکہ میں جو عنوان بنا کر اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی دینا چاہتے ہیں، وہ ایک تو وہی بات ہے جو ہم کر رہے تھے کہ ایک بڑی شاخ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کو آگے پروان چڑھاتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، مختلف مراحل سے گزار کر ایک بہترین سیاسی معاشی نظام قائم کرتے ہیں، اور اس عدل کے نظام پر پھر ایک بہترین معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں۔ اس وقت کی جتنے بھی باطل عقائد تھے، باطل نظریات تھے، اور پھر ان باطل عقائد اور باطل نظریات پر فرسودہ معاشرے تشکیل دیے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بے خونی کر کے ایک بہترین عدل کا سیاسی نظام دیتے ہیں، معاشی نظام دیتے ہیں، حکمرانی قائم کرتے ہیں، بہترین معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں، اور پھر جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف سے ایک چھوٹی چھوٹی قصبوں کی دعوتیں تھیں، قوموں کی دعوتیں تھیں، علاقائی دعوتیں تھیں، ان کو آگے ترقی دے کر قومی سطح پر ایک سسٹم کی تشکیل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو سورہ یوسف ہے، اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ارشاد فرما دیا، تلک آیات الکتاب المبین۔ ہمارا یہ ایمان اور یقین اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب مقدس کی ایک ایک آیت کریمہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی رہنمائی ہے۔ یہ ان دوروں کے سے رہنمائی لے کر دور حاضر میں بھی ہم نے ان سے رہنمائی لینی ہے، اور رہنمائی لے کر آج کے دور میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہی اصل میں قرآن پاک کو سمجھنے کی روح ہے۔ محض سننا کافی نہیں ہوتا، اچھی باتیں سن کے سبحان اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل میں اس کی روح کو سمجھنا ہے، اور روح یہ ہے کہ ہم ان آیات سے دور حاضر میں رہنمائی کیا لیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یہ واضح ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں،
اس کے احکام، شرائع، مواعظ و نصائح، واقعات یہ نہایت روشن ہے، صاف ہے۔ یعنی اللہ کی رہنمائی جو ہے وہ کسی اعتبار سے ہو وہ واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حد تک یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مقدس ہے ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اس سے سمجھ حاصل کی جائے۔ ظاہر ہے جس قوم کے اندر اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، کتاب مقدس، جب اس کی زبان میں نازل ہوگی تو پھر ہی جا کر وہ حقیقی علم واضح اور نمایاں ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو ان کی قوموں میں بھیجتے تھے، وہ ان کے بھائی ہوتے تھے، انہی میں وہ پیدا ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور اپنا لڑکپن اور بچپن سب کچھ اسی قوم میں گزارتے تھے تاکہ ان کا اعلیٰ ایمان، ان کا تقوی، ان کا اخلاص اور دیانتداری، ایمانداری وہ قوم کے اندر واضح ہو۔ اور اسی طرح جو علوم ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کی زبان کے اندر ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، جب بھی کوئی علم ترقی کا ذریعہ بنتا ہے تو اس قوم کی زبان میں ہونا چاہیے۔ غیر قومی جو زبانیں ہوتی ہیں وہ علوم اگر آ جاتے ہیں تو وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ یہاں سے بہت بڑا اللہ نے اصول دے دیا کہ اس قوم کی زبان میں قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، کیونکہ اسی سے انہوں نے آگے سیاسی نظام بنانا ہے، رہنمائی لے کر معاشی نظام تشکیل کرنا ہے، معاشرتی ڈھانچہ تشکیل کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زبان اور ہو اور جو کتب نازل ہو رہی ہیں وہ کسی اور زبان میں نازل ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ عقل حاصل کریں، اس پر آگے ترقی حاصل کریں، اس کی مینجمنٹ کریں، معاشرتی بنیادوں پر وہ اصول و ضوابط جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ان کو سمجھ کر ہم بہترین معاشرہ تشکیل دے دیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ہم نے بڑے بڑے اچھے یہاں قصص، واقعات اور تاریخ بیان کی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ وہ تاریخ سچی تاریخ ہے جس کے ساتھ ہم نے جڑ جانا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی قومیں تاریخی تسلسل سے کامیاب ہوتی ہیں۔ ہماری جڑیں ہمارے ماضی میں کیا ہیں؟ ماضی میں کون سے ہمارے بزرگ ہیں؟ ماضی میں کن بنیادوں پر قوموں نے ترقی کی ہے؟ اور اگر زوال آیا ہے تو وہ کون سی بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے زوال آیا، نقصانات ہوئے؟ ان کو حاصل کرنا، ان کو سمجھنا اور اس پر آج کے دور میں رہنمائی لینا، اس کو تاریخی تسلسل کہتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر تاریخی تسلسل کی جو روح ہے، آپ آج کے اس درس میں جو ہم نے شروع میں باتیں کی وہ کتنی اہم اور خوبصورت روح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم اس کو تاریخ کو شروع کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھا ہے، اس پر ہم نے مستقل دروس ہوئے ہیں۔ پھر اوپر حضرت آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے انبیاء تاریخی تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے واقعات، قصص، تاریخ ہے اس کتاب مقدس میں جو ہم بتا رہے ہیں، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے تو بے خبر تھے لیکن ہم نے آپ کو جوڑ دیا۔
اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ مصدق لما معکم، مصدق کہتے ہیں کہ میں آپ کی تصدیق کرنے والا ہوں، پہلے انبیاء کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہ سارے انبیاء میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے رہنما ہیں، میرے لیڈر ہیں، تو حضور بھی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، اسی کو تاریخی تسلسل کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب یہ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، بات چیت جاری رہے گی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اس سورہ یوسف کے ذریعے سے جو ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، ہم نے اس کو مرحلہ وار سمجھنا ہے، لیکن جو ایمان اور یقین آج کے درس میں ہم آیات الکتاب المبین کی شکل میں بنانا ہے، وہ یقیناً ہمارا ایمان رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔